آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس دن کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اس مبارک دن کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مبارک دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، ذی الحج کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج ذی الحج کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر کے، یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، ذی الحج کے پہلے جمعے یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں جم جم کر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا، یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی ذی الحج کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسہ ہی پیسہ اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی چاہتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ پیسہ۔ یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگدستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب وہ عامل علم میں ہے، گھر میں روپے ٹکا نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے جو بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا ہے، جس نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال فرما دیا ہے۔ میں نے خود ذی الحج کی 2 تاریخ کا جمعے کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں گی اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم کو راضی کر لوں گا، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لے۔ آج ماہ ذی الحج کا پہلا جمعہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا، نصیب کھولنے والا، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم سے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس، لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہابوں کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہابوں کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ناممکن پریشانیاں عید سے پہلے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لے، آپ خود کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہوں۔
اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے، ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے جمعے کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام و یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام و یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا سلام و یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام و یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام و یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام و یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام و یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے، کاش میں نے بھی پچھلے سال ذی الحج کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے، تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام و یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے جمعے کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی، تو پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ
رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام